السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے یہ فل برائٹ اسکالرشپ کے لیے جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس میں ریسرچ آبجیکٹیو کا ایک ایسے ہوتا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا جو سیشن ہے وہ اس کے بارے میں ہے کہ کس طرح ایک اچھا اسٹرانگ اور امپیکٹفل جو ہے نا ریسرچ آبجیکٹیو ایسے لکھ سکتے ہیں۔ اور اب ہم اپنا جو سیشن ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے سیشن میں ہمیں جو جوائن کر رہے ہیں گیسٹ اسپیکر وہ ڈاکٹر یاسر نواز ہیں۔ یاسر نواز بھائی جو ہے وہ فل برائٹ اسکالر اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹ ہیں میشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی میں۔ تو آج وہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح آپ ایک اچھا ریسرچ آبجیکٹیو جو ہے وہ پریپیئر کر سکتے ہیں اور فل برائٹ اسکالرشپ وین کر سکتے ہیں۔ جی یاسر بھائی، آپ ابھی میرے خیال میں اسکرین شیئر کر سکتے ہیں۔ تھینک یو اعظم، میں ابھی اسٹارٹ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم سارے پارٹیسپینٹس کو۔ اعظم تھینک یو ویری مچ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ بریف سا انٹروڈکشن اعظم نے بھی دیا۔ میرا پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہوں میں میشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی میں۔ اینیمل جینیٹکس میری فیلڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ میرا یہ ہے کہ ڈی وی ایم میں نے کیا لاہور سے، پھر میں نے ماسٹرز کیا ادھر میشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی سے فل برائٹ اسکالرشپ پروگرام پر۔ تو یہ آج اچھا موقع ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، کیونکہ نہ صرف کہ میں نے خود لکھا اپنا ریسرچ اسٹیٹمنٹ، بلکہ میں نے باقی دوستوں کے ساتھ بھی کافی ڈسکشنز ہوئی اس بارے میں، اور پھر ہر سال کوئی نہ کوئی ریویو کرنے کے لیے ہمارے پاس آتے رہتے ہیں ایسے، تو تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے اس بارے میں۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے ڈسکلیمر یہ ہے کہ میری کوئی ٹریننگ نہیں ہے اس بارے میں، نہ ہی میں کوئی فل برائٹ یا یو ایس سی ایف پی کا کوئی نمائندہ ہوں، یا ان سے میں نے کوئی ڈائریکٹلی اس بارے میں کچھ ٹریننگ لی ہو کہ ریسرچ اسٹیٹمنٹ کیسے لکھتے ہیں۔ جو بھی آج میں بولوں گا یہ سب میرا پرسنل اور میرے فرینڈس کا جو ایکسپیرینس ہے اوور دا ایئرز، جو میں نے لوگوں کو گائیڈ کرنے میں جو کچھ سیکھا وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 4 مین کنٹینٹس ہیں ہماری آج کی ڈسکشن کے۔ سب سے پہلے تو یہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ریسرچ آبجیکٹیو ہوتا کیا ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں، کیا کیا کنٹینٹس اس کے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو رائٹ، کیسے لکھتے ہیں، کیا پروسیس ہوتا ہے رائٹنگ کا، کیا کیا سٹیپس ہوتے ہیں، اور فائنلی پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک ریسرچ اسٹیٹمنٹ کو پالش کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ لکھ لیا ہے تو پھر اس کو کیسے آپ امپروو کریں۔ تو سب سے پہلے واٹ از اٹ، کہ ریسرچ اسٹیٹمنٹ یا ریسرچ آبجیکٹیو ڈفرینٹ نام ہیں اس کے۔ یہ کافی مختلف ہے، کیونکہ تھیسس جو عام طور پہ ہم لکھتے ہیں ماسٹرز کا یا پی ایچ ڈی کا، اس کے اندر بھی آپ کے ریسرچ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ تو یہ اس سے بہت مختلف ہے۔ یہ ایک اپلیکیشن کا پارٹ ہے بیسیکلی۔ آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے فل برائٹ کو کہ آپ کیا اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں یو ایس اے میں جا کے، اور اس کی کیا سگنیفیکینس ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ کہ ہاؤ از اٹ یوزڈ، اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم سبمٹ کروا دیتے ہیں اپنی اپلیکیشن، تو ریسرچ آبجیکٹیو کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، کیسے اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب انسان کوئی بھی چیز لکھتا ہے تو پھر اس سے پہلے اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ وہ کیسے یوز ہوگی اس کی رائٹنگ، تو پھر اس کے مطابق وہ اپنی رائٹنگ کو ٹیلر کر سکتا ہے کہ کیسے کیا کیا چیزیں مجھے اس میں ڈالنی چاہیے۔ اس سے اس کو اس کی آڈینس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، کون کون لوگ پڑھیں گے، وہ اس میں کیا کیا چیزیں دیکھیں گے۔ تو اس بارے میں یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جو فل برائٹ اپلیکیشنز کو اسکرین کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو یوز کیا جاتا ہے، وہ ہر سال تقریباً 10-12 ہزار یا 15 ہزار لوگ اپلائی کرتے ہیں۔ تو اس میں سے ریسرچ آبجیکٹیوز اور باقی چیزوں کو دیکھ کے وہ اسکرین کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پارٹ تو یہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اگر بہت اچھی یہ لکھی ہوئی ہے اور آپ شارٹ لسٹ ہو گئے اور آپ کو انٹرویو میں بلایا گیا، تو انٹرویو میں بھی جو کوسچنز ہوتے ہیں وہ 2 مین چیزوں یا 3 مین چیزوں سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو پینلسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس آپ کا ریسرچ آبجیکٹیو پڑھا ہوتا ہے، آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ پڑھی ہوتی ہے، اور آپ کی سی وی بھی پڑھی ہوتی ہے۔ تو جب آپ انٹرویو میں جاتے ہیں اس سے 5-10 منٹ پہلے ان کے پاس کوئی بندہ نہیں ہوتا، وہ دیکھتے رہتے ہیں آپ کا، دوبارہ ایک دفعہ ریسرچ اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں، دوبارہ پرسنل اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں، اور اس میں سے جو کوسچنز ہوتے ہیں آپ کو فل برائٹ انٹرویو کے اندر وہ پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ تو اس کا سیکنڈ یوز ہوگا۔ اور تھرڈلی پھر جب اگر آپ لکی ہیں اور آپ نے بہت اچھی لکھی ہے، آپ کی سب کریڈینشلز پورے ہیں، اور اگر آپ سلیکٹ ہو گئے، تو پھر جب آپ کی پلیسمنٹ ہوتی ہے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، جب اپلیکیشن بھیجتے ہیں ایڈمیشن کے لیے، تو پھر یہ ریسرچ اسٹیٹمنٹ آپ کے ڈپارٹمنٹس میں جاتی ہے، جو پرسپیکٹیو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں فیوچر میں، اس میں جاتی ہے۔ تو
وہاں پہ جب گریڈ سیکرٹری کے پاس یہ پہنچتی ہے تو پھر وہ اس اسٹیٹمنٹ کو سرکولیٹ کرتے ہیں ریلیٹیو جو پروفیسرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ. تو اس میں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کون سے پروفیسر کے ریسرچ ایمز کے ساتھ ہی زیادہ فٹ کرتا ہے, اور پھر آپ کا ایڈوائزر اس سے چوز ہوتا ہے. تو پھر یعنی کہ یہ اس کا تیسرا یوز ہے. تو جب آپ لکھ رہے ہو تو ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک تو جو ریویو کر رہے ہیں آپ کی اپلیکیشنز اور آپ کو سلیکٹ کر رہے ہیں وہ اس کو پڑھ رہے ہوں گے, اور سیکنڈلی مختلف پروفیسرز بھی اس کو پڑھ رہے ہوں گے. تیسری بات جو میں اس سلائیڈ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ وائی از اٹ امپورٹنٹ, یہ کتنی اہم ہے اور کیوں اہم ہے. تو میرے نزدیک جو میرا پرسنل ویو ہے, اور باقی بھی کافی دوستوں سے اس بارے میں ڈسکشن ہوئی, آپ کی جو فل برائٹ ایپلیکیشن ہے اس کے جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ دو ہیں, ایک آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ اور ایک آپ کا اسٹڈی آبجیکٹو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آر ای میں شاید ہم بہت زیادہ مارکس لے لیں تو پتہ نہیں ہم سلیکٹ ہو جائیں گے, یا پھر ہماری بہت شاندار جی پی اے ہونی چاہیے تب جا کے ہم سلیکٹ ہوں گے. آنیسٹلی میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے جو اکیڈیمکلی ایوریج تھے, ان کی جی پی اے نارمل سی تھی, اور ان کا کوئی بہت زیادہ مارکس بھی نہیں تھے جی آر ای کے, لیکن وہ سلیکٹ ہو گئے فل برائٹ میں اس کی وجہ سے کیونکہ ان کی پرسنل اسٹیٹمنٹ اور اسٹڈی آبجیکٹو بہت اسٹرانگ تھا. ان کے پاس یونیک آئیڈیاز تھے, ان کے آئیڈیاز کی پاکستان کے لیے سگنیفیکینس بہت زیادہ تھی. تو میرے خیال سے تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے سب سے اہم چیز کیا ہے تو اسٹڈی آبجیکٹو اور پرسنل اسٹیٹمنٹ آپ کی فل برائٹ ایپلیکیشن کی سب سے اہم چیز. تو اب آ جاتے ہیں کہ what to write, اس میں ہمیں کیا لکھنا چاہیے. تو سب سے پہلے تو دیکھیں کہ جو سب سے اہم چیز ہے کہ ڈسکرائب یور ریسرچ آبجیکٹو. ہم لیفٹ سائڈ سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ اسپیسیفک اور اوور آرچنگ گول ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ آپ پڑھنا کیا چاہتے ہیں, آپ کیا ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, کیا تحقیق کرنا چاہتے ہیں. اور وہ اتنا سمپل نہیں ہوتا, اس میں آپ نے صرف یہ نہیں بتانا اسپیسیفکلی کہ جی میں نیوٹریشن کے اندر ماسٹرز کرنا چاہتا ہوں یا پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں. یہ بہت بیگ قسم کا ہے. آپ نے پن پوائنٹ کرنا ہے کہ آپ نیوٹریشن کے اندر کون سا ایریا ہے یا کیا آپ کا ریسرچ آبجیکٹو ہے, یہ آپ نے پہلے تو اسپیسیفک کرنا ہے. اس کے بعد پھر آپ کا ایک اوور آرچنگ گول بھی ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے بھائی آپ جائیں گے نیوٹریشن کے اندر, وہ آپ نے اسپیسیفک, یا مثلا آپ نے کہا کہ میں ٹی بی کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں, تو آپ ٹی بی کے بارے میں ریسرچ تو کر لیں گے. آپ کا اوور آرچنگ گول کیا ہے, آپ لائف میں آگے کرنا کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اوور آرچنگ گول یہ ہوتا ہے. پھر آپ لکھیں گے کہ میں مثلا ٹی بی کا لکھا ہوا ہے تو آپ کہہ دیں گے کہ میں ہیلتھ سیکٹر میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کے ہیلتھ سسٹم کو امپروو کرنا چاہتا ہوں, یا انفیکشس ڈیزیزز کو کنٹرول کرنا چاہتا ہوں, یا اس طرح کا آپ کا اوور آرچنگ گول ہونا چاہیے. تو بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں, کافی میں نے ریویو کی ہیں چیزیں, اس میں لوگ یہ تو بتا دیتے ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس چیز کو ایک وائڈر کانٹیکسٹ کے اندر, وائڈر پکچر کے اندر فٹ نہیں کر سکتے. وہ ویسے ہی بس لکھا ہوتا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد پھر سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ ریزنز ٹو پرسو دیز آبجیکٹیوز. آپ نے جو کچھ لکھا ہے کہ میں یہ ریسرچ کرنا چاہتا ہوں, مثلا آپ لکھتے ہیں کہ میں ٹی بی کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں, تو کیا اس کی ریزن ہے, کیا کوئی نالج گیپ ہے ایسا جو پہلے کسی نے ایکسپلور نہیں کیا ہوا, کیا کوئی آپ نے لٹریچر ریویو کیا ہے, کیا اس سے آپ کو پتہ چلا کہ بھئی یہ چیزیں پتہ چل گئی ہیں لیکن اس چیز کا نہیں پتہ چلا, یا پھر یہ آپ کے کنٹری کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیا کہ آپ کے پاس کوئی فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس کے بارے میں کہ کتنے لوگوں کو ٹی بی ہوتا ہے, کتنے لوگ مرتے ہیں, نہ صرف پاکستان میں دنیا میں کتنے لوگ مرتے ہیں. تو اس طرح کے فیکٹس اینڈ فگرز ڈال کے آپ نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ پرسو کرنا چاہتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے, نہ صرف آپ کے لیے, آپ خود صرف اس بارے میں پیشنیٹ نہیں ہے بلکہ آپ کی کنٹری کے لیے, آپ کی سوسائٹی کے لیے, دنیا کے لیے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. تو اس چیز کو پچ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, اور یہ آپ کی سلیکشن کے اندر اس چیز کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں وہ ہر سال لاکھوں ڈالر اسپینڈ کر رہے ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹس کے اوپر, تو وہ صرف ایسے نہیں کر رہے کہ اسٹوڈنٹس جائیں اور بس پڑھ کے آ جائیں, وہ چاہتے ہیں کہ ایکچوئل چینج آئے ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے کنٹری کے اندر. تو اگر آپ ایک کیچی سا ایک آپ آئیڈیا ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر اس کی امپورٹنس لکھتے ہیں تو یہ آپ کی سلیکشن میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب آپ نے یہ دو چیزیں ایکسپلین کر دیں تو اس کے بعد پھر آپ کا تیسرا پارٹ آتا ہے کہ ہاؤ یور پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر گولز الائن, کہ آپ کی اپلیکیشن سے پڑھ کے یہ نہ لگے کہ آپ نے ابھی یہ پچھلے مہینے یا 2 مہینے پہلے آپ نے یہ آئیڈیا
آپ کے ذہن میں آیا ہے اور اب آپ فل برائٹ جو ہے وہ پہلا سٹیپ ہے آپ کا اس گول کو اچیو کرنے میں. یہ بہت نیگیٹو جاتا ہے. اگر آپ یہ الائن کر سکیں نا کہ بھائی میں نے یہ اب پاسٹ کے اندر بھی اس بارے میں بہت سارا کام کرتا رہا ہوں, اب میں پریزنٹ میں بھی اس طرح اسی آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں, اور فیوچر میرا جو ہے وہ بھی اس طرح الائن ہے. اگر آپ کنٹینیوٹی آف تھاٹ کو آپ شو کر سکتے ہیں, کنٹینیوٹی آف آبجیکٹیو کو یا پرپز کو شو کر سکتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے میں اس بارے میں لگا ہوں, اور اگر فل برائٹ کا چانس مجھے ملتا ہے تو پھر میری یہ ٹریننگ میں یہ بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا اور میں فیوچر میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکوں گا. تو یہ کنٹینیوٹی ہونا بہت ضروری ہے. اس کو شو کرنے کے لیے آپ اپنی کوالیفیکیشن کو الیبوریٹ کر سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ میں نے بی ایس کیا ہوا ہے یا میں نے ایم ایس کیا ہوا ہے. آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ نے ایم ایس کیا ہوا ہے تو اس میں آپ کی ریسرچ کیا تھی, آپ نے اس بارے میں کیا لکھا ہوا ہے, اس بارے میں کیا آپ نے ریسرچ کی ہوئی ہے, اور پھر کیا آپ نے کوئی انٹرنشپس کی ہوئی ہیں اس بارے میں, کیا آپ نے کوئی کانفرنسز اٹینڈ کی ہوئی ہیں یا آپ کی کوئی پبلیکیشنز ہیں اس بارے میں. وہ ساری چیزیں آپ نے اس چیز میں لکھنی ہوتی ہیں. تو جب آپ بتا دیں کہ what have you done in the past to achieve those objectives, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سب میں نے کر لیا اور اب فیوچر میں فل برائٹ پہ جانا چاہتا ہوں تاکہ میں میری ٹریننگ جو ہے وہ ایک طرح سے کمپلیٹ ہو سکے. تو یہ چیز بھی کافی زیادہ ضروری ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے چوتھا, یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے what kind of program you want to take, لیکن اچھا ہوتا ہے. میں نے اس بارے میں نہیں لکھا تھا لیکن میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے کہ اگر کیونکہ آپ کی اپلیکیشن یہ آگے ڈپارٹمنٹس کے اندر جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس ڈپارٹمنٹ میں جب جاتی ہے تو ادھر ڈفرینٹ طرح کے پروفیسرز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ فنڈنگ سورسز ہوتے ہیں. تو اگر آپ یہ لکھ دیتے ہیں کہ میں فیلڈ ورک کرنا چاہتا ہوں, زیادہ ڈیٹا کلیکشن میں زیادہ جانا چاہتا ہوں, یا میں کوئی بینچ ٹاپ کام یہ جیسے کہ یہ ہوتا ہے مولیکولر کام, یا پھر کلچر کرنا, بیکٹیریا کلچر کرنا, اس طرح کا آپ لیب میں کام زیادہ کرنا چاہتے ہیں, یا کیا آپ ڈیٹا انالیسز اور پروگرامنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں زیادہ, یا پھر آپ کوئی ایسی آپ کو اپرچونٹی چاہیے جس میں ٹیچنگ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہوں, کہ آپ کے پاس ٹیچنگ اسسٹنٹ شپ کی کوئی آپشن ہو, اور آپ کیونکہ کئی گریجویٹ پروگرامز ایسے ہوتے ہیں جس میں ٹیچنگ کا کوئی اپرچونیٹی نہیں ہوتی, اور اگر آپ واپس جا کے ٹیچر بننا چاہتے ہیں یا اسسٹنٹ پروفیسر بننا چاہتے ہیں تو اگر آپ کا ٹیچنگ ایکسپیرینس باہر سے ہوگا تو یہ بہت چیز ہیلپ کرتی ہے آپ کی ٹریننگ کے اندر اور آگے فیوچر جاب ہنٹنگ کے لیے بھی. تو میں تو سجیسٹ کروں گا یہ چیز لکھ دیں. بہت سے لوگوں نے نہیں لکھی ہوتی, میں نے بھی نہیں لکھی تھی اس وقت, کیونکہ مجھے اس وقت اتنا پتہ نہیں تھا. لیکن اب کیونکہ میں پچھلے 5 سال سے یو ایس میں ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز بھی ایک چھوٹا سا پیراگراف یا 3-4 لائنیں اس بارے میں لکھنی چاہیے, آپ کو انکلوڈ کرنی چاہیے. اور ساتھ ساتھ اس میں آپ کو یہ بھی لکھنا چاہیے کہ جب آپ مثلاً آپ ہو گئے سلیکٹ, آپ نے کر لی ڈگری, اس کے بعد آپ واپس آگے کنٹریبیوٹ کیسے کریں گے, واپس آگے کیا آپ اکیڈیمیا جوائن کریں گے, یا آپ انڈسٹری میں جائیں گے, یا آپ کوئی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں جائیں گے, یا آپ کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کریں گے, کوئی اپنا اسٹارٹ اپ شروع کریں گے. تو ان ساری چیزوں کو آپ کو مینشن کرنا چاہیے اپنے اسٹڈی آبجیکٹیو کے اندر. اب آ جاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو رائٹ, کیا کیا اسٹیپس ہوتے ہیں, کیسے ہم نے اس کو پروسیس کیا ہوتا ہے رائٹنگ کا. کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا پچھلی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا کہ کانٹینٹس کیا کیا چیزیں آپ نے لکھنی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے لکھنا چاہیے. سب سے پہلے تو میرے خیال سے جتنا بھی ہم نے کانٹینٹ ڈسکس کیا ہے پچھلی سلائیڈ میں, اگر مجھ سے کوئی کہ ایک چیز بتائے سب سے امپورٹنٹ کیا, تو میں کہوں گا آپ کا آئیڈیا, جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ریسرچ آبجیکٹیو جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ ایک یونیک آئیڈیا لے کے آئیں. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا 15,000 لوگ یا 16,000 یا 20,000 لوگ اپلائی کرتے ہیں, تو آپ کو وہ کیوں سلیکٹ کریں. اگر آپ کا وہ گھسا پٹا کوئی آئیڈیا ہو کہ میں پی ایچ ڈی مائکرو بایولوجی میں کرنا چاہتا ہوں, تو مائکرو بایولوجی بہت وائڈ چیز ہے بھائی. اگر مائکرو بایولوجی میں اور 1,000 ایپلیکینٹس ہوں گے یا 2,000 ایپلیکینٹس ہوں, اس میں آپ کو کیوں چوز کریں. ٹھیک ہے, اس کے لیے یونیک آئیڈیا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس ایک رف آئیڈیا ہے, آپ کو اسپیسیفک نہیں پتا, تو آپ کو ایک ٹپ ہے میری, وہ یہ کہ آپ ایک کوئی جرنل, اپنا ریلیٹڈ جرنل اٹھائیں, اس جرنل میں کوئی ریویو پیپر دیکھیں, اس ریویو پیپر کے ڈسکشن سیکشن میں جائیں یا اس کے کنکلوژن سیکشن میں جائیں, تو آپ کو بہت سے آئیڈیاز پتہ چلیں گے کہ فیوچر ایونیوز کیا ہیں, کس طرف ریسرچ جا رہی ہے, کیا کام فیوچر میں ہونا چاہیے. ادھر سے آپ کو آئیڈیاز مل سکتے ہیں.
تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بعد آپ لکھیں جو بھی سیکنڈ اسٹیپ ہے کہ رائٹ ڈاؤن. آپ لکھ دیں جو بھی آپ کے پاس آئیڈیاز ذہن میں ہیں. آپ یہ چھوڑیں کہ اب میں نے اس کو کیا چیز پہلے آنی چاہیے کیا چیز بعد میں آنی چاہیے. آپ کے آئیڈیاز جو آپ کے ذہن میں آتے جا رہے ہیں سگنیفیکنس کے لیے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کیا کیا چیز آپ لٹریچر ریویو کر رہے ہیں, کوئی پوائنٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں, سب چیزیں آپ لکھتے جائیں. تو اس کا فائدہ یہ کیونکہ اگر آپ ذہن کے اندر بناتے رہے کہ اچھا نہیں یہ پوائنٹ اچھا ہے اس کو میں بعد میں لکھوں گا تو وہ پھر بعد میں یاد میں نہیں آتا. آپ ایک دو ساری چیزیں لکھ لیں, اس کے بعد جب آپ کے پاس پیج پہ آ جائیں چیزیں ان کو پھر ارینج کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا, پھر وہ آسان ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اچھا یہ چیز پہلے آئے گی یہ چیز بعد میں آئے گی تو آپ اس کا اچھا اسٹرکچر بنا لیتے ہیں. تو سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا کہ رائٹ ڈاؤن سب کچھ چیزیں لکھیں. تھرڈ پوائنٹ یہ کہ پھر آپ اس کو ریویو کریں. اس ریویو میں آپ اس کو ارینج کریں کہ بھائی یہ چیز کنکلوژن میں جانی چاہیے, یہ چیز اس کے باڈی میں جانی چاہیے, یہ انٹروڈکشن میں جانی چاہیے. آپ اس کو پھر ارینج کریں. اور میں نیکسٹ سلائڈ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ اسٹرکچر ہوتا کیا ہے, کیسے ایک ریسرچ آبجیکٹیو کو لکھا جاتا ہے, کیا کون سی چیز پہلے آتی ہے کون سی چیز بعد میں آتی ہے. تو یہ تھرڈ پوائنٹ تھا کہ آپ اس کو ریویو کریں اور اس کو امپروو کریں. جب آپ نے امپروو کر لیا نا تو میرا تو مشورہ یہ ہوتا ہے ہمیشہ جو بھی اپلیکینٹس ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک دو امپروو کر لیا, آپ نے اس کو بند کر دیا, آپ اگلے دن اس کو دوبارہ پھر دیکھیں. آپ نے فائنلائز کر دیا اگلے دن بھی پھر تیسرے دن اس کو دوبارہ پھر دیکھیں, کیونکہ ہر دن جب بندہ دیکھتا ہے اپنی رائٹنگ کو تو بندہ کہتا ہے یہ میں نے کیا لکھا, یہ تو تھوڑا سا اس کو امپروو کرنا چاہیے. آپ اپنی غلطیوں کو خود ہی بہت زیادہ امپروو کر سکتے ہیں. تو کم از کم 3 یا 4 راؤنڈز آپ نے امپروو کر لیے. اس کے بعد پھر آپ چوتھے سٹیپ پہ جائیں گیٹ ہیلپ. پھر آپ پیئرز کو, اپنے فرینڈز کو, اپنے مینٹرز کو, مجھ جیسے اعظم جیسے لوگوں کو آپ ریچ کریں کہ بھائی میں نے یہ لکھ لیا ہے اس کو آپ امپروو کر دیں. یہاں پہ یہ میں مینشن کرنا چاہوں گا کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت ہی را قسم کا ریویو کرنے کے لیے آ جاتا ہے ریسرچ آبجیکٹیو. تو پھر اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی لگتا ہے کہ بھائی یہ بندہ خود ہی سیریس نہیں ہے تو اس کو ہم نے کیا امپروو کرنا. اگر ایک بندے نے بہت ایفرٹ ڈالی ہوئی ہے 3-4 دفعہ خود امپروو کیا ہوا ہے اس کے بعد پھر وہ کسی کو سینڈ کرے تو پھر اس کو ریویو کرنے میں مزہ آتا ہے, اس کو امپروو کرنے میں مزہ آتا ہے اور اس کی بندہ اچھی طریقے سے ہیلپ بھی کر سکتا ہے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. ہیلپ لینے سے پہلے خود اپنی ہیلپ کریں, 3-4 دفعہ خود ریویو کریں, اس کے بعد پھر کسی اور کو ریویو کے لیے بھیجیں. اور پھر ایک بندے سے ریویو نہ کروائیں, پھر آپ 2-3 لوگوں سے, اپنے کوئی آپ کا ایڈوائزر ہے, کوئی پروفیسر ہے, کوئی آپ کا دوست ہے, کوئی آپ کا اس طرح کا جو باہر بندہ بیٹھا ہے, اگر فل برائٹ پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں تو فل برائٹ کا بندہ, اگر کوئی ایراسمس پہ یا کوئی اور اسکالرشپ سے پہلے جا چکا ہے تو اس کے ساتھ آپ کانٹیکٹ کریں. آج کل تو بہت آسان ہو گیا کانٹیکٹ کرنا, سوشل میڈیا ہر چیز بہت ایزی ہو گیا, تو آپ اس سے پھر ہیلپ لیں. اور پھر فائنل جو میری ایڈوائس ہے وہ یہ کہ ٹائم لگتا ہے, اسپینڈ ٹائم, اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگائیں. یہ آپ کے ریسرچ آبجیکٹیو میں نے پہلے بھی کہا آپ کی اپلیکیشن کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ 3-4 دن میں ایک اچھا ریسرچ آبجیکٹیو لکھ کے سلیکٹ ہو جائیں گے تو یہ خوش فہمی ہے. میرے خیال سے آپ اس کو بار بار کریں. بلکہ مجھے یاد ہے ہمارے ایک مینٹر تھے, وہ مذاق میں یہ کہتے ہوتے تھے کہ جب بھی کوئی چیز لکھو تو اس کو اتنا ریویو کرو کہ تم بور ہو جاؤ اس سے, اور اتنا بور ہو جاؤ کہ جب اس کو دیکھو تو آپ کو کیا آنا شروع ہو جائے کہ یار اس چیز کو ہٹا دو. اس کا مقصد یہ سمبولکلی وہ یہ تھا کہ آپ اتنے دفعہ پڑھیں اپنی چیز کو, اتنی دفعہ ریویو کروائیں کہ اس میں کوئی میم میک نکالنے کی پیچھے گنجائش ہی نہ بچے, تو اس کے بعد پھر آپ سلیکٹ ہوتے ہیں. یہ تھوڑے ٹائم کا یہ یا 1-2 دنوں کی بات نہیں ہے, آپ اس پہ ہفتے لگائیں لکھنے میں. چلیں اب آ جاتے ہیں کہ اسٹرکچر آف ریسرچ آبجیکٹیو. اس میں آپ کیسے چیزوں کو ارینج کرتے ہیں, کیا چیز پہلے آتی ہے کیا چیز بعد میں آتی ہے. اور آنیسٹلی یہ کوئی اتنا ڈفرینٹ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو اینی ایسے. اگر آپ گوگل کریں یا کوئی بھی ایسے رائٹنگ کے بارے میں آپ نے کورس لیا ہو تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے 3 مین پارٹس ہیں. فرسٹ آف آل انٹروڈکشن ہے, اور پھر باڈی ہے, پھر کنکلوژن ہے. تو انٹروڈکشن کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اورینٹیٹ کریں ریڈر کو, یعنی اس کو بتائیں کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, آپ کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, ٹاپک کیا ہے اس سارے کا.
تو بہت سے لوگ اس میں فرسٹ آف آل ہک سینٹینس یوز کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک ایسا سینٹینس ڈال دیا جو کہ ریڈر کی اٹینشن کو کیپچر کر لے، وہ کہ یار یہ تو بہت امپورٹنٹ بات ہے، جس پہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ یہ لکھنے لگا ہے. تو وہ چیز بہت ہیلپ کرتی ہے. سب سے پہلا سینٹینس یہ ہوتا ہے آپ کا ہک سینٹینس، یا پھر آپ اورینٹیٹ کریں ریڈر کو کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنا لکھیں کہ اوور آرچنگ گول، کہ آپ نے ایک ایریا ڈیفائن کر دیا آپ کس بارے میں یا آپ کا ایسے ہے. پھر آپ اس کا اوور آرچنگ گول لکھیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر آپ آؤٹ لائن کریں مین پوائنٹس کو اپنے انٹروڈکشن کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو باڈی کے اندر جتنے پیراگرافس ہیں آپ کے 3-4، ان 3-4 پیراگرافس کے بارے میں ایک یا دو لفظ آپ نے انٹروڈکشن میں لکھنے ہوتے ہیں، آؤٹ لائن کرنے ہوتے ہیں بیسکلی. یہ کام تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. پرسنلی میں بھی جب لکھتا ہوں تو کئی دفعہ میں اس کو اسکپ کر دیتا ہوں، کیونکہ کئی دفعہ بہت مشکل ہو جاتا ہے آؤٹ لائن کرنا آپ اپنے پوائنٹس کو بہت ہی چھوٹے 2-3 ورڈز کے اندر. تو لیکن اگر آپ اب وہ پوائنٹس کیا ہوتے ہیں، وہ پوائنٹس یہی ہے کہ آپ نے مثلا ریزنز کو آپ نے آؤٹ لائن کر دیا، امپورٹنس یا سگنیفیکینس کو آپ نے آؤٹ لائن کر دیا، آپ نے جو بھی آپ نے اب تک اچیو کیا ہے اس کو آپ نے 1-2 لائنوں میں نہیں 1-2 ورڈز میں آپ نے آؤٹ لائن کرنا ہوتا ہے. تو کئی دفعہ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں آپ مین پوائنٹس کو، لیکن لکھیں تو پھر وہ بھی اچھا ہوتا ہے. اور پھر جو چوتھی اسٹیٹمنٹ ہے نا، اس کی بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنا پلین ورڈز کے اندر آپ لکھیں کہ آپ کا آبجیکٹیو ہے کیا. جب ریڈر آپ کا انٹروڈکشن پڑھے اور اس کا آخری پیراگراف پڑھے، پھر کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی ایک بندہ کرنا کیا چاہتا ہے. آپ نے سیدھا مثلا اس کے اندر کیا لکھنا ہے آپ نے. مثلا اگر آپ ٹی بی کی جیسے میں آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا، یا آپ کو اینیمل بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کی ایگزامپل دیتا ہوں، کہ آپ یہ نہیں لکھیں کہ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں اینیمل بریڈنگ. آپ یہ لکھیں کہ بھائی میں جینیٹک امپروومنٹ آف اینیملس پہ کام کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں اینیمل بریڈنگ اینڈ جینیٹکس. یعنی آپ اسپیسیفکلی آبجیکٹیو جو آپ کی آخری لائن ہے اس کے اندر آپ لکھ لیں. یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے. میں کئی دفعہ ریویو کرتا ہوں تو پورا 1.5 پیج کا 2 پیج کا ریسرچ آبجیکٹیو پڑھنے کے بعد کئی دفعہ میں ایک کوشچن کرتا ہوں یہ بندہ کرنا کیا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اس کے اپنے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ اپنے ذہن میں ہوتی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے کیا، لیکن کئی دفعہ وہ اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتا. تو پلین ورڈز کے اندر، سمپل ورڈز کے اندر، انٹروڈکشن کے اندر جو آپ کا آخری لائن ہے اس میں یہ بات ہونی چاہیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو بندہ ریویو کر رہا ہے، جب آپ وہ شارٹ لسٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے بہت سی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، کہ مثلاً وہ اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بہت سی چیزوں کو بیلنس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہم ایگریکلچر کے اٹھا لیں، کچھ لوگ ہم انجینئرنگ اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انجینئرنگ کے اٹھا لیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہم آرٹس کے ہیومینٹیز کے اٹھا لیں. اس کے اندر بھی اسپیسیفکلی پھر وہ جاتے ہیں کچھ لوگ ہم اس پہ ہیلتھ سیکٹر کے اٹھا لیں یا ایجوکیشن کے اٹھا لیں. ڈفرینٹ ان نے کرائٹیریاز بنائے ہوتے ہیں، انہوں نے بیلنس کرنا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ بائی چانس ایسے ہو کہ بہت سے اگر 100 اسکالرشپس ہیں اس میں سے 90 جو ہیں وہ سارے کے سارے ہیلتھ کے چلے جائیں، 10 پیچھے صرف انجینئرنگ کے رہ جائیں. انہوں نے بہت سی چیزوں کو بیلنس کرنا ہوتا ہے. تو جب وہ آپ کو ریویو کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہیں اچھا یہ بندہ اس کیٹیگری کا ہے، اس کو ادھر ڈالو، اس کو ادھر ڈالو، اس کو ادھر. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے باڈی آف دا ریسرچ آبجیکٹیو. باڈی کے اندر بہت سے پیراگرافس آ سکتے ہیں. میں ریکمینڈ کروں گا 3 پیراگرافس یا پھر میکسیمم 4 پیراگرافس آپ اس میں ڈالیں. اور ہر پیراگراف کا یہ اسٹرکچر ہوتا ہے جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. سب سے پہلے ہوتا ہے اس میں ٹاپک سینٹینس، کہ آپ ہر پیراگراف کا ایک سیپریٹ پوائنٹ ہوتا ہے، ایک سیپریٹ کہانی ہوتی ہے جو آپ نے سنانی ہوتی ہے. وہ پہلا سینٹینس ہوتا ہے کہ آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ کا سیکنڈ ہوتا ہے کہ آپ اس کی سپورٹنگ ڈیٹیلز دیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو وہ ایویڈنس دیں. اور پھر وہ 2-3 ایویڈنس دینے کے بعد پھر آپ کنکلوڈنگ سینٹینس دیتے ہیں. یہ جو کنکلوڈنگ سینٹینس ہوتا ہے، جو تیسرا پارٹ ہے، یہ بیسیکلی آپ اس کو پہلے سینٹینس کو پیرافریز کر رہے ہوتے ہیں. وہ پہلے سینٹینس کو آپ نے ایک ڈفرینٹ طریقے کے ساتھ دوبارہ پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ آپ کا ایک پیراگراف کا اسٹرکچر ہے. باڈی کے اندر آپ 3 یا 4 پیراگرافس
اس طرح کے ڈالیں. ہر ایک میں ایک ٹاپک سینٹینس ہو, پھر سپورٹنگ ڈیٹیلز ہو, پھر اس کا کنکلوڈنگ سینٹینس ہو. اس کنکلوڈنگ سینٹینس کے بارے میں ایک اور بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کئی دفعہ ٹرانزیشنل سینٹینس بھی ہو سکتا ہے, کہ آپ اس کنکلوڈنگ سینٹینس کے اندر ایک ایسی بات ڈالیں جو اگلے پیراگراف کے ساتھ لنک کرتی ہو, یعنی کہ آپ نے پہلے پیراگراف کو جہاں پہ ختم کیا اس سے آگے کی کیا بات ہے وہ دوسرے پیراگراف پہ شروع. تو کئی دفعہ یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. یہ ڈفرینٹ ٹرکس ہوتی ہیں. آپ جیسے جیسے لکھنا شروع کریں گے تو آپ کو اس میں زیادہ ایکسپرٹیز ہوتی جائیں گی آپ کی. تو باڈی کے 3 پیراگرافس کے بعد پھر آپ دیتے ہیں کنکلوژن. کنکلوژن کے اندر سب سے پہلے تو آپ نے ری اسٹیٹ کرنا ہوتا ہے, دوبارہ بتانا ہوتا ہے اپنا گول, اپنا آبجیکٹیو, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ آپ نے پیچھے اتنی زیادہ ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں باڈی کے اندر, ریڈر جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو چکا ہے, اس میں ڈھیر سارے اس نے ڈیٹیلز کو اس نے فالو کیا ہے. تو اب وہ دوبارہ آپ اس کو ایک دو واپس لائیں کہ بھائی میں یہ کرنا چاہتا ہوں, اور پھر اس کی کیا سگنیفیکنس ہے, آپ واپس آ کے پاکستان میں کیسے کنٹریبیوٹ کریں گے. یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. میں یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ اس پہ آپ کنکلوڈ کریں, کیونکہ دیکھیں فل برائٹ پروگرام کا مقصد ہے, اس مقصد کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں اس ایمز کو پورا کرنے میں ہیلپ کروں گا تو پھر وہ آپ کا سلیکشن کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. اگر آپ اس میں کوئی اس طرح کی چیز لکھ دیں کہ میں جو ہوں کوئی بھی ایسا کام, یا مثلا ہوتا تو ایسا نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس طرح کا کچھ کوئی انڈیکیٹ کر دیں کہ میں واپس نہیں آنا چاہتا, تو باہر کے ملک میں آگے کریئر بنانا چاہتا ہوں, تو پھر وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ یہ لکھیں اپنا گول, اور آپ واپس آئیں گے, واپس آ کے آپ کنٹریبیوٹ کیسے کریں گے, یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اب جب یہ اسٹرکچر کی ہم نے بات کر لی, تو اب تھوڑی بہت ٹپس ہیں جو اوور دا ایئرز میں نے سیکھی ہیں, جو کچھ تو اس میں سے بالکل بیسک ہیں جو کسی بھی رائٹنگ کے لیے ہوتی ہے, جیسا کہ کلیئرٹی آف ریسرچ آبجیکٹیو. پرسنلی میرے نزدیک کلیئرٹی سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب بہت سے لوگ کمپلیکس چیزوں میں پڑ جاتے ہیں, لمبے لمبے الفاظ سینٹینسز لکھتے ہیں, مشکل ورڈز ڈھونڈ کے لے آتے ہیں, اور پھر چیز کو اتنا کمپلیکس کر دیتے ہیں کہ وہ چیز کلیئر ہی نہیں رہتی. کلیئرٹی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. دیکھیں آپ کے جو بندے ریویو کر رہے ہیں وہ کوئی بہت زیادہ ٹیکنیکل لوگ نہیں ہوتے, ان میں کوئی ایک دو مثلا اگر آپ بایولوجسٹ ہیں تو ہو سکتا ہے ایک آدھا کوئی بایولوجسٹ ہو, لیکن وہ ایک ٹیم ہوتی ہے, اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مثلاً کوئی یو ایس گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں, یا پاکستانی ادھر یو ایس ای ایف پی کے امپلائیز ہیں. وہ ناٹ نیسسریلی کہ وہ آپ کی باتوں کو, کمپلیکس باتوں کو سمجھیں گے. کلیئر رکھیں چیزوں کو. اس کے بعد کوہیرنس ان آئیڈیاز, کہ آپ کا ایک آئیڈیا دوسرے آئیڈیا کے ساتھ جڑا ہوا ہو. اس کی مثال اس طرح کہ جیسے آپ نے پزل گیم کھیلی ہوں گی بچپن میں, کہ آپ ایک پزل کو دوسرے پہ ڈالتے ہیں, دوسرا تیسرے کے اندر جڑا ہوتا ہے. تو اس طرح آپ اپنے آئیڈیاز کو یا اپنے سینٹینسز کو اور پھر اپنے پیراگرافس کو دیکھیں کہ ایک سینٹینس دوسرے سینٹینس سے کیسے جڑتا ہے, وہ دوسرا سینٹینس نیکسٹ سے کیسے جڑتا ہے, اور پھر اسی طرح آپ کا ایک پیراگراف دوسرے پیراگراف کے لیے کیسے بیس سیٹ کرتا ہے, پھر وہ دوسرا پیراگراف آگے کیسے لے کے چلتا ہے اسٹوری کو. تو کوہیرنس جو ہے وہ آئیڈیاز کی بہت ضروری ہوتی ہے, ایک سے دوسرے میں ان کی آپس میں مطابقت ہونی چاہیے. اس کے بعد تیسرا ایک اسٹرکچر, رائٹنگ کا اسٹرکچر ضرور ہونا چاہیے, اس کا سر پیر ہونا چاہیے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک انٹروڈکشن ہو, پھر باڈی ہو, پھر کنکلوژن ہو. اگر آپ رینڈملی چیزیں, کبھی آپ اپنے پہ آ جاتے ہیں کہ میں نے یہ کوالیفیکیشنز کی ہیں, یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے, تو کبھی آپ واپس چلے جاتے ہیں کہ میں کہ فیلڈ کون سی ہے, آپ اس فیلڈ کی سگنیفیکنس کیا ہے, پھر آپ واپس آ جاتے ہیں کیریئر کے اوپر. تو اگر اس طرح بیک اینڈ فورتھ اگر آپ جاتے رہیں گے, کوئی اسٹرکچر نہیں ہے, تو وہ چیز بہت نیگیٹو کاؤنٹ کی جاتی ہے. اور یہ جو پہلے 3 پوائنٹس ہیں, یہ تو کوئی بھی رائٹنگ آ, یہ نہ صرف ریسرچ آبجیکٹیو کے لیے, کوئی بھی رائٹنگ ہو اس میں یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے. پھر چوتھی چیز یہ کہ آپ ایک وائڈ آڈینس کو ٹارگٹ کریں. پہلے بھی میں نے کہا کہ زیادہ اسپیسیفک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو بہت سے لوگ اس میں سے نان ٹیکنیکل ہوتے ہیں, کچھ اس میں سے ٹیکنیکل ہوتے ہیں. تو آپ نے ایک امتزاج سا رکھنا ہے. آپ نے بالکل ایسے نہیں لکھنا کہ آپ ویگ باتیں کرتے جا رہے ہیں, آپ اوپر سے آسمانی باتیں چھوڑتے جا رہے ہیں. آپ نے کوئی ایسی باتیں لکھنی ہیں جو اسپیسیفک بھی ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے. ایک عام آدمی جس کی آپ کی جیسی ٹریننگ نہیں ہے, وہ اس کو سمجھ سکے.
تو اسپیسیفک بھی ہو بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ بہت زیادہ ڈیٹیلز کے اندر کمپلیکس بھی نہ ہو جو کوئی بندہ سمجھ نہ سکے. تو یہ ایک مڈل گراؤنڈ آپ نے اس میں اچیو کرنا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی یہ آبجیکٹیو جو ہے وہ ان لوگوں نے بھی پڑھنا ہے جو آپ کو سلیکٹ کریں گے, اور پھر ان لوگوں نے بھی پڑھنا ہے جو آپ کو آگے ایڈمیشن دیں گے. تو اس لیے اس کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. پھر بی ریئلسٹک ان آبجیکٹیوز. آپ کے اگر آبجیکٹیوز کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے, اس بندے کے لیے اس کام کے لیے تو کم از کم جو ہے نا ایک ٹیم چاہیے, یا بہت زیادہ فنڈنگ چاہیے, یا بہت زیادہ ریسورسز چاہیے, تو پھر وہ ریئلسٹک نہیں رہتا. اس میں لگتا ہے کہ اس بندے کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اس کے جو یہ کام کرنا چاہتا ہے what would it take, اس کے لیے کیا چیز ریکوائرڈ ہوگی. تو اگر آپ ریئلسٹک ہوں گے تو وہ چیز بہت اچھی ہے. لیکن اس میں یہ چیز ضرور ایڈ کروں گا کہ ڈونٹ شائی اوے فرام ٹاکنگ اباؤٹ دا سگنیفیکینس. آپ یہ نہیں کہ آپ اس میں وہ اوور آرچنگ گولز والی بات آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کا ایک تو اسپیسیفک آبجیکٹیو ہے, پھر آپ کا اوور آرچنگ گول ضرور ہے کہ آپ واپس آ کے پاکستان میں مثلا ہیلتھ سیکٹر میں کام کریں گے, آپ لوگوں کی ہیلتھ کو امپروو کریں گے, یا آپ اگر جینیٹکس میں ہیں تو آپ بریڈ امپروومنٹ پہ کام کریں گے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ آپ اس طرح کا کام کریں گے. لیکن اگر آپ اس میں بہت زیادہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, تو اس میں وہ پھر ریئلسٹک نہیں لگتا. اس کے لیے بہت سی ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں جو ان ریئلسٹک ہوتے ہیں. تو اس سے لگتا ہے کہ اس بندے کو آئیڈیا نہیں ہے کہ جو یہ کرنا چاہتا ہے وہ کتنا مشکل کام ہے. تو ریئلسٹک ہونا بہت ضروری ہے. اب آ جاتے ہیں ڈونٹس, کیا کیا کام آپ نے نہیں کرنے. سب سے پہلے تو اوائڈ ریپیٹیشن. جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ پہلے اگر آپ ایک چیز پہ ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, اس ٹاپک کو وہیں پہ ختم کریں, پھر نیکسٹ پہ جائیں. ایسے نہیں کہ آپ پھر نیکسٹ کی بات کریں پھر پہلے پہ چلے جائیں. تو اگر آپ ریپیٹیشنز پہ کرتے رہیں گے کام تو وہ پھر بہت کنفیوزنگ ہو جاتا ہے ریڈر کے لیے. اس کے بعد ڈو ناٹ ایگزیجریٹ, یہ میں نے ابھی ایکسپلین کر دیا ہے کہ بہت زیادہ ریئلسٹک رہیں, بہت زیادہ وہ نہ کریں کہ میں ایسے آئیڈیاز نہ, ایسے آبجیکٹیو نہ سیٹ کریں جو کہ اچیو کرنا مشکل ہو جاتے ہیں. اور پھر اسی طرح جو آپ فیکٹس اینڈ فگرز بھی لکھ رہے ہیں کہ ہم کسی چیز کی آپ سگنیفیکینس شو کر رہے ہیں کہ مثلا آپ اگر وہ ٹی بی کی جو میں مثال دے رہا تھا کہ جو 40 کہ کتنے % لوگ اس میں مر جاتے ہیں, تو اگر آپ اس میں ایگزیجریٹ کرنا شروع کر دیں کہ بہت ہی زیادہ یہ ایسی ڈیزیز ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ڈیزیز ہے, اس سے امپورٹنٹ کوئی ڈیزیز نہیں ہے, تو پھر وہ بھی غلط ہو جاتا ہے, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اور بھی بہت سی ڈیزیز ہیں جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو ایگزیجریشن سے تھوڑا سا دور ہے. پھر ڈو ناٹ ٹرائی ٹو یوز کمپلیکس انگلش اینڈ گرامر. اس چیز کو میں ضرور مینشن کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے کئی ایسے ایسے دیکھے ہیں جس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر وہ مشکل الفاظ استعمال کریں گے, ایسی ووکیبلری یوز کریں گے جو کامنلی یوز نہیں ہوتی, تو پھر شاید لگے گا کہ ان کی انگلش بہت اچھی ہے اور وہ بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں. تو یہ بہت ہی خوش فہمی یا غلط فہمی ہے, اس کو اس چیز سے دور رہیں. اگر آپ سمپل ورڈز میں اپنی بات ایکسپلین کر سکتے ہیں تو وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے. اور کمپلیکس گرامر یوز ضرور کریں اگر آپ اس میں ایکسپرٹ ہیں. اگر آپ اس میں ایکسپرٹ نہیں ہیں تو پھر کمپلیکس گرامر نہ یوز کریں. پھر یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ڈو ناٹ ریڈ somebody's research objective. اپنا لکھنے سے پہلے کسی اور کا نام پڑھیں. کسی اور کا ریسرچ آبجیکٹیو بہت ہیلپ فل ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ آپ کو وہ پتہ چلتا ہے کہ کیسے آپ چیز کو لکھتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو پہلے پڑھ لیں گے نا اپنا لکھنے سے, تو پھر کیا ہوگا کہ آپ ایک لمٹس ڈیفائن کر لیں گے کہ اچھا اس نے اس طرح لکھا تھا تو میں بھی اس طرح لکھ دوں, یا یہ پہلا پیراگراف میں اس نے یہ لکھا ہوا تو میں بھی اس طرح کا لکھ دوں. وہ آپ جب لمٹس ڈیفائن کر لیتے ہیں, آپ کے آئیڈیاز نہیں آتے, آپ اتنا اچھا نہیں لکھ سکتے. آپ ایسا کریں, پہلے لکھیں اپنا, اس کے بعد اگر آپ کو کسی اور کا ریسرچ آبجیکٹیو ملتا ہے تو کریں, کیونکہ آن لائن اگر آپ گوگل کریں تو کئی دفعہ آپ کو ریسرچ آبجیکٹیو اچھے مل جاتے ہیں وہاں سے, تو اچھا ہوتا ہے دوسرے کا پڑھنا. لیکن پہلے اپنا لکھ لیں, اس کے بعد آپ آئیڈیاز لیں کہ کس طرح اسٹرکچر کرتے ہیں. پھر ڈو ناٹ مینشن اسپیسیفک یونیورسٹیز اور پروفیسرز. جیسے میں نے پہلے بھی کہا, آپ کی یہی ریسرچ آبجیکٹیو ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں کم از کم 5 یونیورسٹیز میں بھیجی جاتی ہے. تو ان 5 یونیورسٹی اگر آپ اس میں لکھا ہوگا کہ میں فلانے پروفیسر کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں اور وہ کسی اور یونیورسٹی کا ہوگا, تو وہ ایک اچھا امپریشن نہیں جائے گا.
تو آپ اسپیسیفک یونیورسٹیز اور پروفیسرز کو اس میں سے نکال دیں. اس کو کیونکہ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسمارٹ ہوتے ہیں، جن کا پہلے ہی پروفیسرز کے ساتھ کوئی نہ کوئی لنک ہوتا ہے، تو وہ پھر چاہتے ہیں کہ ہم، کیونکہ ہم نے ہمارا پہلے سے ہے کسی پروفیسر کے ساتھ بات چل رہی، تو ہم کیوں نہ اس کو مینشن کریں، ہو سکتا ہے یہ پازیٹیو پوائنٹ ہو. لیکن یہ پازیٹیو پوائنٹ نہیں ہوتا، آپ اس کو کسی اور طریقے مینشن کر سکتے ہیں، ریسرچ آبجیکٹیو میں مینشن نہ کریں.